خانزادہ کا بزنس میں بہت نام تھا، اس کی پارٹنرشپ میں ان کی دوستی سکندر سے ہوئی تھی۔ گھر کے بڑوں نے فیصلہ کیا تھا اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا جائے۔ زینب سکندر کی شادی عادل خانزادہ سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد دونوں میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن اولاد کی محرومی میں جیسے ہر خوشی دہلیز سے رخ پھیر گئی تھی، سو باتیں زیب اسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوئی تھی۔ ان کی شادی کے 6 سال بعد شاہ نواز سکندر کی شادی عادل خانزادہ کی چھوٹی بہن عالیہ سے ہوئی اور چند مہینوں میں خوشخبری آ گئی تھی، جس پر شاہ نواز صاحب نے سب گھر والوں کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ بیٹا ہو یا بیٹی، وہ اپنی پہلی اولاد اپنی بہن کو دے دیں گے۔ اللہ کی رحمت سے ان کے گھر رحمت آئی تھی۔ دل تو بہت دکھا پر اپنے شوہر کی بات کا مان رکھتے عالیہ نے اپنی ننھی پڑی زینب کے ہاتھوں میں تھما دی تھی۔ زینب کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، عادل بھی خوشی سے نہال ہو رہے تھے۔ خانزادہ اور سکندرز میں جشن کا سما تھا، ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی۔ عادل نے خوشی سے چور ہو کے اپنی پری کا ماتھا چوما، اس کا نام مہرمہ رکھا تھا۔ مہرمہ عادل خانزادہ زیب نے اسے سگی ماں سے بڑھ کے پیار دیا تھا۔ اسی کے 1 سال بعد ہی عالیہ کی گود میں خدا کی نعمت بھی آ گئی تھی۔ ان کا ننھا شہزادہ سب کی زندگی جیسے مکمل سی ہو گئی تھی۔ دونوں خاندانوں کی جان بستی تھی مہرمہ میں، سبھی اس کے بھرپور لاڈ اٹھاتے تھے۔ عادل صاحب خود آرمی کرنل تھے، مہرمہ کی شادی کے وقت وہ یہاں نہیں تھے، ہوتے تو ایسا ہونے نہیں دیتے۔ مسز زیب نے بزنس سنبھالا۔ مہرمہ کی پیدائش کے بعد ان کے بزنس کو بہت زیادہ ترقی ملی، وہ دونوں ہی اس کے معاملے میں حد درجہ پوزیسو تھے۔ وقت کے ساتھ مہرمہ کو سب علم ہو گیا تھا، پھر بھی اپنے ماں ڈیڈ کی محبت کبھی کم نہیں ہوئی، بلکہ اور بڑھ گئی تھی۔ اگر زیب خانزادہ کو پتہ ہوتا کہ ان کی شہزادی کچھ دنوں یہاں آ کے ایسے پھنسے کی تو شاید وہ اپنے دل کے ٹکڑے کو یہاں کبھی نہیں آنے دیتی، پر انہیں یقین تھا کہ انہوں نے مہرمہ کو اتنا قابل اعتماد بنایا ہے، وہ ظلم نہیں سہے گی۔ اس وقت وہ بالکنی میں کھڑی کالے آسمان کو دیکھتی ماضی کی خوبصورت یاد میں کھوئی ہوئی تھی۔ بچاؤ بچاؤ، وہ چیختے ہوئے تیزی سے نیچے کی جانب بھاگی تھی۔ سامنے گیٹ سے انٹر ہوتے عادل صاحب اس کے جانب بڑھے، ان کے سینے سے لگی ابھی بھی چلا رہی تھی۔ کیا ہوا میرو میرا بچہ؟ زیب بھی عادل صاحب کے ساتھ کھڑی پریشان سی ہو گئی تھی، کیونکہ مہرمہ ڈرتی بہت کم ہی چیزوں سے تھی، ورنہ اسے ایڈونچر کا تو بہت شوق تھا۔ مام ڈیڈ چپکلی میرے واش روم میں، وہ بھی 1 نہیں 2 نہیں 6 انہیں نیلی آنکھیں بڑی کرتے بتایا، جس پر پہلے تو وہ پریشان ہوئے، پھر زیب نے آگے بڑھ کر اس کے پھولے گالوں کو چوما۔ ڈرا دیا تھا بچے، عادل صاحب نے کہا خشاش بشاش سے۔ عادل خانزادہ فلی ڈریسڈ آج بھی بھرپور مردانہ وجاہت سے مالا مال تھے۔ ڈیڈ میں ڈر گئی تھی، اس نے جیسے یاد دلایا۔ اسی وقت ایک ہنسی کی آواز پر تینوں نے گھوم کے دیکھا، جہاں وہ چھوٹا شہزادہ ہنس ہنس کے پاگل ہو رہا تھا۔ او مائی گاڈ! بریکنگ نیوز! بہادر کرنل عادل خانزادہ کی اکلوتی صاحبزادی چپکلی نو نکلی۔ چپکلی سے ڈر گئی، وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ مہرمہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تھا۔ یہ تمہارا گھٹیا مذاق تھا، وہ غصے سے چیخی۔ جو بھی تھا، تمہاری حالت ٹائٹ ہوگی۔ دو بدو جواب آیا، یو ڈیڈ نکالیے اس خانزادہ مینشن سے، یہ یہاں رہنے کے لائق نہیں، تم اپنے گاؤں جاؤ۔ مہرمہ کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، اور ساتھ اس شرارتی کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں محلو جیسے طرز سے بنا خانزادہ مینشن پوری شان سے کھڑا تھا۔ ارے ارے، اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو پیاری بہنا؟ مان لو تم ڈرپوک کو ہنسے ہوئے گویا ہوا۔ ابھی بتاتی ہوں ڈر کیا ہوتا ہے۔ وہ رازداری سے گویا ہوئی اور اچانک ہی منظر بدلا تھا۔ مقابل کا رنگ اڑا تھا، جبکہ عادل صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے بہت شاندار انداز میں عادل صاحب کی پاکٹ سے گن نکالا تھا، جو وہ اس وقت وہ اپنے چھوٹی بھائی پہ تانے کھڑی تو وہ معصوم محقہ بقا صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہتے ہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، صحیح کہتے ہیں، تمہیں ہی دیکھ لو۔ تھوڑی دیر پہلے کیسے ہنس رہے تھے، بہن ہونے کے ناطے پوچھ رہی ہوں، اپنی آخری خواہش بتاؤ، اس نے جیسے احسان کرنے والے انداز میں پوچھا۔ کرنل عادل خانزادہ کے گھر میں کھلے عام گنڈا گردی چل رہی ہو اور آپ دیکھ رہے ہو، وہ انہیں احساس دلانے لگا، لیکن بے سود۔ بریکنگ نیوز! کرنل عادل خانزادہ کے گھر میں ایک بدتمیز آدمی اپنی 3rd کلاس کامیڈی اور گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے مارا گیا۔ کیسی ہے ہیڈ لائن؟ اسی کے انداز میں کہتی اس کی روح فنا کر گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں کرو، میرے بچے یتیم اور میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، اداس ہوتے ہوئے کہنے لگا، جس پر مہرمہ حیران ہوئی۔ کون سی بیوی، کون سے بچے؟ ہونے والی بیوی، ہونے والے بچے، اور کون؟
یہ پاگل نہ ہو تو جا کے کمرے میں چپ کے لیے نکالو ورنہ اوپر جاؤ گے۔ وہ گوٹتے ہوئے بولی تم گان ہٹاؤ میں جاتا ہوں۔ اور اوپر پہنچتے ایک آواز آئی ڈرتا نہیں ہوں میں تم سے تم سے یہ کہتے اس نے دوڑ لگا دی۔ مہما نے پہلے اسے گرا پھر وہ تینوں بے سادہ ہنسی۔ ماضی کی یاد میں اس کے لب آبر بھی مسکرا رہے تھے۔ اسے اپنا آپ کسی کے حصار میں محسوس ہوا۔ ہوش کی دنیا میں آتے ہی اس نے خود کو چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ کیا میرے بارے میں سوچا جا رہا تھا؟ وہ پیار سے بولا۔ خوش فہمی میں جینا چھوڑ دے مرشد صاحب۔ مہما کے صاحب کو اس ذہن کو کانٹے کی طرح چوبی پر وہ ضبط کر گیا۔ جانتا ہوں خوش فہمی ہے پر بہت جلدی یہ حقیقت ہوگی۔ تم صرف مجھے سوچو گے کسی کو نہیں۔ وہ یقین سے بولا جس پر وہ سوچ کے رہا کہ بس چھوڑی مجھے انداز میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ نہ چھوڑوں تو وہ شوہر سے بولا میں کچھ نہیں کر سکتی آہٹ کو آپ کی رکیل جو ہوں۔ اس کی بات پر ذہن اسے چھوڑتا اس کا روح اپنی جانب کر چکا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے مہما، کتنی بار کہا ہے کہ یہ لفظ خود کے لیے مت استعمال کیا کرو، سمجھ نہیں آتی۔ وہ تقریباً غرایا تھا۔ آپ نے شادی کی پہلی رات بتایا تھا، میں صرف یاد دہانی کروا رہی ہوں۔ اپنی بات کہتے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پوری قوت سے چیخا اور اپنا ہاتھ سامنے پڑے شیشے کی میز کو مار کے بری طرح زخمی کر چکا تھا۔ وہ باہر کی جانب بڑھا جب اس کے ہاتھ کو دیکھا وہ جو ہر چیز سے بے نیاز بنی بیٹھی تھی، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے تیزی سے اس کی جانب آئی۔ زین نے تیزی سے مہما کا ہاتھ جھٹکا۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می۔ وہ اس وارن کرتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ زمین پر بیٹھی رونے لگی تھی۔ وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ زین کے رویے کی وجہ سے اس کا دل زین کی طرف مائل ہو رہا تھا، پر زین ایک مرد تھا، وہ نہیں بھول پا رہی تھی آمنہ اور فاطمہ شاہ کی باتیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بنی میں آئی لڑکی کی حیثیت طوائف جیسی ہوتی ہے، اسے پراتے رنگین کر سکتی ہے، دن کے اجالے میں قبول نہیں کی جاتی، وہ اسے وارث نہیں دے سکتی کیونکہ اتنی اس کی حیثیت نہیں، وہ صرف بستر تک ہی اچھی لگتی ہے۔ یہ باتیں اس کا ذہن کھوکھلا کر رہی تھی۔ وہ کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کے اپنا آپ زین کے سامنے بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سے لگ رہا تھا زین کی یہ عنایت صرف اسے حاصل کرنے تک ہی ہیں اور وہ ناقابل تصحیح ہونا چاہتی تھی، اس لیے اس نے خود کو سخت کر لیا تھا، پر اب وہ خود کو اذیت دے رہا تھا اور یہ بھی مہمان سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے پوری رات سڑک پر سگریٹ پیتے گزاری تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دماغ کی شریانیں بھر جائیں گی، اور ہر بار اپنی انا کو سر پر رکھ کے اس کے پاس جاتا تھا اور وہ ہر بار اسے دھتکار کے اس کی انا پر وار کرتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اس بار وہ پہل نہیں کرے گا بلکہ اسے اپنے پاس آنے کے لیے مجبور کرے گا۔ وہ مزید اپنا آپ اس پر ضائع نہیں کرے گا۔ وہ اس سے پیار کرتا تھا، یہ سچ تھا۔ وہ جان گیا تھا وہ لڑکی اسے بہت عزیز ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ناقدری نہیں ہونے دے گا۔ یہ تو طے تھا اس بار پہل مہما نے کرنی ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے مہما نیچے بیٹھی بیڈ کی پائیدی سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ چہرے پر آنسو کے میٹھے نشان تھے۔ بمشکل اس کے سراپے سے نظریں چراتا وہ وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ وارڈروب کی آواز پر مہما چونک کے اٹھی، نیند سے بوجھل آنکھوں کو مسلا۔ آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو کل کا واقعہ یاد آیا۔ نظر زین پہ گئی جو غصے میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، ہاتھ ابھی بھی زخمی تھا، بے دردی سے کانچ نکالے گئے تھے، خون خشک ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ کے اس کی جانب بڑھی۔ زین انتہائی پیار سے پکارا گیا۔ کپڑے پلٹتے زین کے ہاتھ کچھ سیکنڈ کے لیے تھمے تھے، پر وہ اسے اگنور کر کے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ زین پلیز بات سنیے۔ اپنے ہاتھ پر اس کا لمس محسوس کرتے وہ بے بس سا ہو گیا تھا، اور کبھی اس لڑکی کی بحثی یاد کرتے زین نے مہما کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زین ایسے مت کرے، بات سن لینا۔ اس کی آواز رونے والی ہو گئی تھی۔ وہ جو اس کی بے پرواہی کی عادی تھی، اس کی بے روحی رخ قبض کر رہی تھی۔ زین نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مقابل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چہرے پر سختی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا وہ اس لڑکی کے معاملے میں اتنا بے بس تھا۔ نیلی آنکھوں میں نیند کی خماری، ان میں موجود سرخ ڈورے اور رونے کے سبب آنکھوں میں موجود یقین پانی مقابل کا ضبط آزما رہے تھے۔ اس کا بکھرا حلیہ بنا دوپٹے کے، اس کا نازک سراپا اور بوڑھے بال بے لحاظی سے کھلے ہوئے سامنے والے کے لیے امتحان ہی ہوتے۔ حق رکھنے کے باوجود نظریں بچانا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ کوئی سید زین شاہ سے پوچھتا۔ کیا چاہتی ہو؟ پاس آؤ تو جھڑک دیتی ہو، دور جانے کی کوشش کرتا ہوں تو منہ اٹھا کے سامنے آ جاتی ہو۔ وہی ایک رکھیل کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ ارے ہو گئی غلطی، بول دیا تھا، غصے میں مانگ رہا ہوں نا معافی۔ اب کیا ساری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں؟ ارے مینٹلی ڈسٹرب تھا، بھائی کا قتل ہوا تھا، احساس ہے تمہیں میرے درد کا۔ فرسٹریشن میں بول گیا۔
کچھ بھی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مجھے عورت کی عزت کرنا نہیں آتی۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی بدتمیزی نہیں کی، لیکن یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، خود کو کوکاف کی پری سمجھتی ہو۔ مر نہیں رہا سید زین شاہ تمہارے بغیر، تم جیسی لاکھوں میں آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ لندن میں کتنی لڑکیوں نے مجھے پرپوز کیا، یہ تو میں ہوں جس نے کسی کو منہ نہیں لگایا۔ موقع ملتے وہ اپنی ساری فرسٹریشن نکال چکا تھا، جسے وہ خاموشی سے سنتے تھے، پر آڑی بعد میں دل میں درد سا اٹھا تھا۔ کسی اور کے ساتھ زین کا خیال بھی ناگوار گزرا تھا، جانتی تھی اس نے چھیڑا ہے تو کل کا ریاکشن تو آنا ہی تھا۔ اس کی پوری بات سن کے جو بات مہرماں نے کہی تھی وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے شک ہوا کہ جانے اس نے اس کی باتیں سنی بھی تھی یا نہیں۔ مجھ سے دوستی کر لیں، وہ اپنی نیلی آنکھیں اس کی شہد رنگ آنکھوں میں گاڑی۔ کیا کہا؟ ونس اگین اسے یقین تھا کہ اس کے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں چاہتی ہوں ہم دوستی کر لیں، وہ پھر سے گویا ہوئی، اب کہ لہجہ بھی نرم تھا۔ مطلب میں اپنی بیوی سے دوستی کر لوں، رائٹ؟ یہی نا؟ حیرانی ہنوز برقرار تھی۔ جی یہی، ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کو وقت دے سکیں گے، اس نے سمجھانا چاہا۔ اگر بات ایسی ہے تو ان دونوں کاموں کے لیے میاں بیوی سے اچھا کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بازی تھا، وہ کیوں کر اپنی اچھی خاصی بیوی کو دوست بناتا؟ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے، پلیز مجھے تھوڑا سپیس چاہیے۔ وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے صحیح لفظ نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی، جبکہ اس کی بات زین نے آبرو اچکائی، گویا پوچھنا چاہ رہا ہو کہ وہ کس طرح کا سپیس چاہتی تھی۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ ریلیکس، تم ابھی اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی۔ آر یو ایوائڈنگ اینی کائنڈ آف فزیکل ریلیشن، رائٹ؟ بس اتنی سی بات ہے نا؟ وہ جو الجھنوں میں گری تھی، مقابل نے گویا ساری مشکلیں آسان کر دی تھی۔ مہمان نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے دوستی کر لیتے ہیں، پر رولز میرے ہوں گے۔ کیسے رولز؟ دیکھو، زیادہ نہیں پر تمہیں میری چھوٹی چھوٹی گستاخیاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ ویسے تو مجھ میں بہت صبر ہے، پر اتنا نہیں جتنا تم آزماتی ہو۔ وہ آسانی سے اپنے بنائے رولز یعنی اپنے مطلب کی بات سمجھا گیا تھا۔ پر ابھی آپ نے کہا تھا کہ وہ کہتے کہتے رکی۔ ہاں کہا تھا، میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں، تمہاری رضامندی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تو پھر ہم دوست ہیں نا؟ یہ شخص اسے پاگل کرنا چاہتا تھا، وہ سمجھ گئی تھی۔ ہاں دوست ہیں، پر بیوی بھی تو ہوں۔ اب تمہیں پوری طرح سے آزاد تو نہیں چھوڑ سکتا نا؟ پتہ چلے جب وقت آئے تو تم بھول ہی جاؤ کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نہیں بھولوں گی، ابھی دوستی کرتے ہیں، وہ پھر سے سمجھانے لگی، پر سامنے والے کے تو کانوں میں جوں تک نہیں ڈنگی۔ دیکھو مانو بلی، تم پاس ہو اور میں دور ہوں، یہ ناممکن ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے دوستی کرو۔ وہ اس کے گالوں کو کہتے ہوئے بولا، جس پر مہرماں جھنجھلائی۔ اب بہت بے شرم ہے، انداز سرنڈر کرنے والا تھا۔ اس کی بات سنتے زین کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ بالکل بیوی کے معاملے میں ہونا پڑتا ہے۔ وہ آنکھ ونگ کرتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ رکیے زین، ایسے بات روم مت جائیے۔ کیوں مانو بلی، تم نے ساتھ چلنا ہے کیا؟ واہ مزہ آئے گا۔ زین کے بے باکی سے کہے جملے مہرماں کا خون خشک کر گئے تھے، کان کے دو تک سے ہوئی تھی اور بوجھل پل کے گالوں کو چھونے کا احساس دے گئی تھی۔ میں پہلے ڈریسنگ کر دوں؟ اس کی بات کو اگنور کرتی وہ اپنی بات کر گئی تھی۔ وہ حیران ہوا، مطلب اسے اس کے درد کا اتنا خیال تھا۔ وہ آرام سے بستر پر بیٹھا کر نرمی سے ڈریسنگ کرنے لگی۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوب گیا۔ اسے یقین تھا مہمان سے محبت کرتی، بس چند خدشات کا شکار ہے۔ وہ بہت جلدی ان خدشات کو مٹا کے ان کے درمیان ان فاصلوں کو سمیٹ دے گا۔ اپنی سوچ پر وہ دلکشی سے مسکرایا۔ وہ نہا کے نکلے مرر کے سامنے اپنے بالوں کو ٹاول سے سکھا رہی تھی۔ میرون فراق میں وہ انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا۔ جب زین بالکونی سے باہر آتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا، بلیک شلوار قمیض پہ گرے شال شاہوں کے انداز میں سینے پر پھیلائے، رولیکس کی واچ پہنے، ساتھ پشاوری چپل پہنے، وہ پوری شان سے اس کے پیچھے کھڑا وجاہت کا شاہکار ہی لگ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ پر دائیں گال پر گڑا نمودار ہوا تھا۔ مہرماں کی کئی لمحے بنا پلکیں جھپکائے اس یونانی دیوتا کو دیکھا کہ دونوں کی جوڑی ایسی تھی جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ زین کے لمس پہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھا، زین پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیے، اس کی شفاف گردن سے پانی کے قطرے ہونٹوں سے چن رہا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں منتشر تھی۔ زین، مہرماں نے اٹکے ہوئے کہا۔ وہ پیچھے ہٹا، مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ نیچے چلیں؟ اس کی بات پہ وہ فوراً اسبات میں سر ہلاتے بھاگنے کو تھی۔ سنو مانو بلی، دوپٹہ سر پہ لے لو۔ اس کے کہنے پہ وہ یہ بھی کر گئی، پر دوپٹہ ٹک کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اصل وجہ اس کے دوپٹہ لینے کی عادت نہیں تھی۔ جب زین نے آگے بڑھ کے دوپٹہ ٹھیک کیا، اس کے سرخ گالوں پر ایک ایک کر کے اپنے دہکتے ہونٹ کے سرخ گال مزید سرخ ہوئے تھے۔ آنکھ میں تھی حیا ہر ملاقات پر، سرخ آرزو وصل کی بات پر۔ اس نے شرما کے میرے سوالات پر ایسے گردن جھکائی، مزہ آ گیا۔
اس کی شرماہٹ پر شوہی سے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ نصرت فتح علی خان کی آواز میں گانا تیز آواز میں چل رہا تھا۔ موبائل میز پر پڑا تھا۔ دن کے اجالے میں حویلی کا یہ کمرہ سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا، بالکل کمرے کے مکین کے بہت جیسا۔ اس فسوس ماحول میں ایک وجود بستر پر چت لیٹا چھت کو دیکھتے خاموش سسکیاں لے رہا تھا، چہرہ آنسو سے تر تھا۔ ماضی ڈال باسنو حرائمہ جو بہت دھیان سے کچن میں کھڑی گاجر کا حلوہ بنا رہی تھی، اس کی آواز پر دروازے کی جانب متوجہ ہوئی۔ سامنے ابراہیم چہرے پر اپنی محسوس مسکراہٹ دیے ہاتھوں کو سینے پر باندھے دیوار سے ٹیک لگائے اسے والہانہ نظروں سے تک رہا تھا، لہجہ بھی چاشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جی سائیں، بولیے، ہمیشہ کی طرح نظر جھکائے نرمی سے جواب آیا، اور اسی ادا پر تو ابراہیم فدا تھا۔ ارے سائیں کے دل، ذرا کمرے میں آگے کپڑے پریس کر دو، مجھے کہیں جانا ہے۔ ارے کہاں جا رہی ہو میری ڈال؟ وہ پریس کے بعد جانے لگی تو ابراہیم نے حرائمہ کو اپنے بازو کے حصار میں لیا، جس پر وہ شرما کے نظر جھکا گئی، گال سرخ انداری ہو گئے تھے۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کو دیکھ کے ہر ایک پیار کہانی سچی لگتی ہے، جس کو دیکھ کے مجھ کو ساری دنیا اچھی لگتی ہے، وہ شوہی سے کہتا ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے لفظوں سے اسے معتبر کر گیا تھا۔ سائیں میں جاؤں؟ وہ آہستہ سے منمنائی۔ نہیں میرے سائیں، ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ نا۔ انداز بچوں جیسا تھا، جیسے اپنی پسندیدہ چیز اپنے پاس چاہیے ہوتی ہے۔ آپ سائیں مت کہیں، اس نے فوراً ٹوکا۔ اچھا جی، وہ کیوں؟ مقابل نے دلچسپی سے استفسار کیا۔ کیونکہ آپ کا مقام اونچا ہے۔ اس نے وہی بات کہی جو اس نے اپنے بڑوں سے سیکھی تھی۔ یہ تو آپ میرے دل سے پوچھیے، آپ کا مقام کتنا اونچا ہے؟ وہ اسے نازک ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ کے بولا۔ حرائمہ بآسانی اس کی تیز ہوئی دھڑکنوں کا شور سن سکتی تھی۔ آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی محبت کریں گے؟ بے حیالی میں اس نے تکتے وہ سوال کر کے، ابھی تم واقف نہیں ہو میری محبت کے جنون سے، میں تم سے دور جانے کا تصور بھی نہیں، تصور بھی حرام سمجھتا ہوں۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جو آپ مجھے ملے۔ وہ اس بار دل سے مسکرائی تھی۔ ابراہیم نے اس کے گال پر لب رکھے، اس کے چہرے پر مقابل کی دھڑکن مدھم ہوئی تھی۔ میں خوش نصیب ہوں۔ اب اس کے ہونٹ حرائمہ کی گردن کا سفر کر رہے تھے۔ سائیں، میری زندگی کے سارے رنگ آپ سے ہیں۔ وہ بھی جذبات کے روح میں بول گئی تھی، ورنہ شرم سے تو سر اٹھانا بھی محال تھا اس نازک جان کے لیے، اور میں اسے زندگی میں دانے کے رنگ بکھیر دوں گا۔ وعدہ ہے سید ابراہیم شاہ کا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کی تھی سائیں؟ جب وعدہ نبھانے کی شکل نہیں تھی، کیوں میری زندگی کے رنگ چھین لیے؟ مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ بیوقی کی چادر کیوں اڑا دی؟ اتنے ظالم کب ہوئے آپ؟ وہ ماضی سے حال میں آ چکی تھی، اور حال بہت تلخ تھا۔ دل چیر دینے والوں سے اپنا آپ اکیلا لگا، کوئی نہ تھا اس کے غم کو سننے والا۔ ہاں وہ تھا قسمت لکھنے والا، دلوں کے حال جاننے والا، اور وہ سکت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اسے 2 دن پہلے والا واقعہ یاد آیا۔ ارے بیچاری اتنی چھوٹی ہے، اور بیوقی اس کے گھر کی ملازمہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی۔ ہاں سچ میں بہت بڑا غم ہے، پر کیا ساری زندگی ایسے ہی گزارے گی؟ اسے تو شادی کر لینی چاہیے، دوسری نے افسوس سے کہا۔ ارے توبہ کرو، کون بیاہے گا ایسی لڑکی کو جو اپنے شوہر کو کھا گئی؟ اس کی بدبختی ہے، مارا گیا بیچارہ۔ بیوی کے نصیب سے ہی تو ہوتا ہے، کون منحوسیت اپنے گھر لے کر جائے؟ عورت شاید منہ پھاڑتی جب بھی بنا سوچے سمجھے کہہ کے، جب سامنے والی عورت نے اسے چپ کروایا، وہ مزید کچھ سننے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کے شوہر کی موت بھی اس کی منحوسیت تھی، وہ شادی تو ویسے بھی نہیں کرتی، وہ بے وفا تھا، پر وہ تو اس کے خیالوں سے جادو سے بے وفادار تھی، لیکن ان کی باتوں سے اسے اپنا آپ عارضہ لگا۔ اسے لگا ابراہیم نے اسے جس ریاست کی ملکہ بنایا تھا، آج وہ وہاں کی قیدی بن گئی تھی۔ وہ آرام سے اٹھی، کھڑکی سے تھوڑا سا پردہ ہٹایا جس سے ہلکی سی روشنی میز پر پڑی۔ وہ وہاں بیٹھی ڈائری کھول چکی تھی۔ بے خبر ہوتے ہوئے بھی باخبر لگتے ہو تم، دور رہ کر بھی مجھے نزدیک تر لگتے ہو تم۔ اس کے ہاتھ رکے تو قلم نے بھی کاغذ کو مزید سیاہی نہ دی۔ یہ اس کے دل کے احساس ہے جنہیں وہ لفظوں میں ڈال رہی تھی۔ کیوں سائی، کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ پلیز واپس آ جائیے، آپ کی ڈال مر جائے گی، دیکھیں آپ کی ڈال سانس نہیں لے پا رہی، وہ کہتے وہ وہیں ٹیبل پر سر کے پھول پھول کر رو دی۔